مقالہ کا آج کا عنوان ہے اردو ادب میں بہار کے ادیبوں کی حصہ داری۔ مقالہ نگار ہیں سرفراز عالم۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں بہار کے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کا شروع سے ہی بہت اہم کردار رہا ہے۔ ایسی اہم ترین شخصیتوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے دہلی اور لکھنؤ کی طرح اسے دبستان کی شکل دی اور اردو زبان و ادب کو نئی جہتیں عطا کیں۔ اردو زبان اپنے ابتدائی مرحلے میں خانقاہوں میں پروان چڑھی۔ صوفیاء کرام گفتگو کے دوران اردو کے چند فقرے استعمال کرنے لگے۔ تحقیق کے مطابق خواجہ فرید الدین گنج شکر متوفی 664 ہجری کے یہاں سب سے پہلے اردو کے نمونے ملتے ہیں۔ مثلاً پہلا اردو فقرہ وہ مکالمہ ہے جو فرید الدین گنج شکر اور ان کے مرید شیخ جمال الدین کی بیوہ کے درمیان ہوا۔ بہار میں مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری متوفی 782 ہجری کے یہاں بھی کئی اردو جملے ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد مخدوم شاہ حسن علی متوفی 1224 ہجری کے قدیم فارسی مکتوبات میں ایک اردو کا خط بھی شامل ہے جو ان کے مرید حضرت شاہ فرحت اللہ کے نام ہے۔ پروفیسر اختر ارینوی کی کتاب بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء کے مطابق سرکاری سطح پر درخواست کی شکل میں اردو کی قدیم ترین دستاویز 1839 عیسوی کی ملتی ہے۔ خانقاہ منمیہ کے خانوادے کے فرد مخدوم حسن ازلی کا ایک خط آج بھی موجود ہے جس کو بہار میں اردو مکتوب نگاری کا نقش اول کہا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ 1857 عیسوی تک بہار میں اردو ادب صوفیوں اور مذہبی پیشواؤں کے ہی ہاتھ میں رہا۔ بہار میں اردو شاعری سب سے پہلے مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سید سلیمان ندوی اور اختر ارینوی جیسے ادیبوں نے ان کو ہی اردو کا پہلا شاعر قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ آیت اللہ جوہری متوفی 1210 ہجری پھلواری شریف پٹنہ کے اکابر میں سے تھے جو فارسی اور اردو دونوں میں شاعری کرتے تھے۔ وہ بہار میں مرثیہ گوئی کی صف اول سے تعلق رکھتے تھے۔ راسخ عظیم آبادی محلہ لودھی کٹرا عظیم آباد میں آپ کا مزار ہے۔ آپ ہندوستان کی شاعری میں ثانی میر تسلیم کیے گئے ہیں۔ میر غلام حسین شورش عظیم آبادی متوفی 1195 ہجری نے شاعری سے زیادہ تذکرہ نگاری میں شہرت پائی۔ وہ میر باقر حزیں کے شاگرد تھے۔ بقول شورش بہار میں اردو شاعری کو سب سے پہلے میر باقر حزیں متوفی 1164 یا 1165 ہجری نے رائج کیا۔ میر غلام حسین شورش نے انہیں ساکن عظیم آباد لکھا ہے۔ بہار میں اردو شاعری کے آغاز اور ارتقاء کے سلسلے میں سب سے اہم اور سب سے قدیم ماخذ تذکرہ شورش ہے۔ حکیم سید احمد اللہ ندوی نے اپنی تصنیف مسلم شعرائے بہار کے حصہ اول کے دیباچے میں بہار کی خانقاہوں کا اعتراف کچھ یوں کیا ہے۔ صوبہ بہار میں اردو شاعری خانقاہ میں پیدا ہوئی، صوفیاء کرام کی گودوں میں پلی اور ہر دور میں اس صوبے کی تمام خانقاہوں میں قبول کی گئی۔ بہار کی خانقاہوں میں شاعری، مکتوبات، تذکرہ اور ملفوظات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ قاضی عبدالودود نوائے ادب اپریل 1959 میں لکھتے ہیں، عظیم آباد میں اردو شاعری کا چرچا تقریباً 1155 ہجری یا 1156 ہجری سے سنائی دیتا ہے، جب دہلی سے بعض شعراء نے پریشانی سے مجبور ہو کر دہلی کو الوداع کہا۔ ڈاکٹر محمد عظیم آبادی کی پیدائش 1880 عیسوی کو پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ شعر و شاعری کے علاوہ آپ نے کئی تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ ادبی اصناف میں زیادہ تر نظمیں ہی لکھا کرتے تھے۔ شیو نارائن چودھری عارف محلہ حاجی گنج عظیم آباد 1880 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اردو سے خاص شغف رکھتے تھے اور تصوف کی کتابوں کے مطالعہ کا بھی شوق تھا۔ وہ شاد عظیم آبادی کے شاگرد تھے۔ شمش منیری 1896 عیسوی میں منیر شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک فطری شاعر تھے۔ انسانی جذبات اور مناظر قدرت آپ کا طرۂ امتیاز رہا۔
بہار میں اردو زبان و ادب کے فروغ میں اردو صحافت کا بھی اہم کردار رہا۔ کہا جاتا ہے کہ بہار کا پہلا اردو اخبار نور الانوار ہے، جو سید خورشید احمد کی نگرانی میں آرا شہر سے 1853 عیسوی میں جاری ہوا، جس کے مالک سید محمد ہاشم بلگرامی تھے، لیکن اس کا ایک بھی شمارہ دستیاب نہیں ہے۔ اسی لیے 1855 عیسوی میں پٹنہ سے شائع ہونے والے پٹنہ ہرکارہ کو ہی اب بہار کا پہلا اردو اخبار کہا جانے لگا۔ اس کے بعد بہار میں اردو اخبارات اور رسائل کا سلسلہ دراز ہوا، جس نے بہار میں اردو شعر و ادب کو عروج عطا کیا۔ شاعری کے ساتھ نثر نگاری کے میدان میں بھی عظیم آباد پیش رہا۔ چونکہ یہاں کی مٹی ادبی طور پر بہت زرخیز ہے، اس لیے نثر نگاری میں بھی پیش رہا۔ تاریخ کے اوراق الٹنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہار کے اردو نثری ادب کے آغاز میں اسلامی مذہبیت کا رنگ غالب تھا۔ اس طرح یہ کہا جانا درست ہے کہ بہار کی ابتدائی اردو نسل اسلامیت کے دائرے میں پرورش پائی۔ صوفیاء کرام اور علماء کرام نے اسلام کی ترویج و تائید کی خاطر مختلف مذہبی رسالے لکھے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی کا خیال ہے کہ نثر نگاری میں سعدی شیرازی کے بعد ہند و ایران میں بہار کے مخدوم الملک کا نام ہی لیا جا سکتا ہے۔ مکتوبات کی شکل میں آپ کی تصنیفات کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ آپ کی درجنوں کتابیں اور ملفوظات نثر نگاری میں کراماتی درجہ رکھتی ہیں۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم نے مولانا محمد احسن گیلانی کے اردو رسالہ کا انکشاف کیا اور اسے بہار میں اردو نثر کی پہلی کتاب کی حیثیت سے رسالہ ندیم گیا بہار نمبر 1933 عیسوی میں پیش کیا۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ صوبے بہار میں اس سے پیشتر کوئی کتاب نثر اردو زبان میں غالباً نہیں لکھی گئی۔ بہار بالخصوص شہر عظیم آباد کے علماء صادق پور نے بھی اردو نثر کی تخلیق میں بڑا حصہ لیا۔ چونکہ لارڈ آکلینڈ حکومت 1837 عیسوی کے زمانے میں عدالتوں اور سرکاری محکموں سے فارسی زبان کا رواج اٹھا دیا تھا، اسی لیے علماء صادق پور نے اپنا ذریعہ پیام اردو کو ہی بنایا۔ سید نصیر حسین خان تخلص خیال 1878 عیسوی میں محلہ حاجی گنج عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ علم و ادب کا شوق بچپن سے تھا۔ آنکھ کھلی تو شعر و شاعری کا ماحول پایا۔ ان کے ماموں شاد عظیم آبادی اپنے وقت کے سب سے بڑے غزل گو شاعر تھے، لیکن آپ کا رجحان نثر نویسی کی طرف ہوا۔ اردو ادب میں خیال کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی 1880 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے علمی، تنقیدی اور ادبی خدمات کا اعتراف ادب کی دنیا میں بہت خوب کیا گیا ہے۔ یوں تو آپ کی کئی مشہور کتابیں ہیں، لیکن نقوش سلیمان، عرب و ہند کے تعلقات، ارض القرآن، حیات شبلی خاص طور پر اہمیت کی حامل ہیں۔ قاضی عبد الودود 1894 عیسوی میں کاکو جہان آباد میں پیدا ہوئے۔ اردو ادب میں آپ کو ایک بڑا محقق مانا جاتا ہے۔ پروفیسر عبد المغنی 1936 عیسوی میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ ادب کے ساتھ مذہب اور سیاست میں بھی پیش رہے۔ آپ کا پہلا مضمون لفظ شہید اسلامی نقطہ نظر سے 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ پروفیسر اعجاز علی ارشد 1954 عیسوی میں پٹنہ سٹی میں پیدا ہوئے۔ تنقید، تحقیق اور انشائیہ نگاری ان کا خاص میدان ہے۔ شاعری میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے قصیدہ گوئی، مرثیہ گوئی کے علاوہ ہر صنف سخن پر طبع آزمائی کی۔ انہوں نے ابتدا میں کچھ افسانے بھی لکھے۔ اختر ارینوی 1910 عیسوی میں کاکو میں پیدا ہوئے۔ آپ اول اور آخر افسانہ نگار ہیں۔ بعد میں شاعر، ڈرامہ نگار اور ناقد تھے۔ آپ کی انشائیہ نگاری جادو کا اثر رکھتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ 1955 عیسوی میں آل انڈیا ریڈیو میں پروڈیوسر مقرر ہوئے۔ شروع میں شاعری کی طرف رجحان رہا، لیکن پھر اسے ترک کر کے افسانہ نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ افسانوں کے علاوہ فیچر، ڈرامے اور بچوں کی کئی کہانیاں لکھی ہیں۔ آپ کی کہانیاں بیرون ملک کے رسائل میں شائع ہوئیں۔ آپ کے افسانے پر لطف اور حقیقت سے قریب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سلیس زبان اور سیدھی سادھی ٹیکنیک ہے۔ شفیع مشہدی گیا میں 1939 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں، لیکن شعر و شاعری سے بھی انہیں گہرا لگاؤ رہا ہے۔ ان کے کئی افسانوں
اور شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ رضوان احمد ابن حکیم غبار بھٹی کی پیدائش 1947 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کو ادبی ماحول بچپن سے ہی ملا۔ ادبی دنیا میں آپ بحیثیت صحافی اور افسانہ نگار مشہور ہوئے۔ اصغر امام فلسفی 1908 عیسوی میں عالم گنج پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے وقت کے جید عالم، صحافی اور شاعر تھے۔ ہاشم عظیم آبادی نثر اور نظم دونوں میں باکمال تھے۔ نثر میں انشائیہ اور نظم میں مزاحیہ نظم اور غزل کہتے تھے۔ عبید قمر کی پیدائش 1948 عیسوی کو پٹنہ کے گولک پور محلہ میں ہوئی۔ وہ اپنے وقت کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے بہت خاموشی سے اردو ادب کی خدمت کی۔ بہار میں شکیلہ اختر، ذکیہ مشہدی، اعجاز شاہین اور تسنیم کوثر وہ خواتین ہیں جنہوں نے بہار میں فن افسانہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ شکیلہ اختر 1916 عیسوی میں گیا میں پیدا ہوئیں۔ آپ اردو کے مشہور ادیب ڈاکٹر اختر ارینوی کی شریک حیات تھیں۔ آپ ایک کامیاب افسانہ نگار ہونے کے علاوہ ایک اچھی نظم نگار بھی تھیں۔ ذکیہ مشہدی چند جدید افسانہ نگاروں میں ذکیہ مشہدی کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ وہ اچھی ترجمہ نگار بھی ہیں۔ انہیں اردو، انگریزی اور ہندی پر یکساں قدرت حاصل ہے۔ انہوں نے اہم اداروں کے لیے کئی کتابیں بھی ترجمہ کی۔ اعجاز شاہین کی ادبی زندگی کا آغاز نثر نگاری کی صورت میں 1958 عیسوی سے ہوا۔ گرچہ مستقل طور پر آپ کے کوئی استاد تو نہیں ہوئے، لیکن سہیل عظیم آبادی سے آپ نے ہمیشہ صلاح مشورہ لیا۔ آپ کی تخلیقات میں افسانوں کے علاوہ چند ڈرامے بھی ہیں جو ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں۔ خاتون افسانہ نگاروں میں تسنیم کوثر کو بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کا ایک افسانوی مجموعہ بونسائی شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ وہ آکاشوانی پٹنہ اور دوردرشن پٹنہ میں نیوز ریڈر بھی رہ چکی ہیں۔ بہار میں اردو ادب کے مختلف گوشوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہار سے ہر فکر و فن کے شہپارے اپنے وقار کے ساتھ منظر عام پر آئے، لیکن بے توجہی کا شکار بھی ہوئے۔ بہار کے ادیبوں اور شاعروں نے اردو ادب کو گو ناگوں رنگوں سے نوازا ہے۔ ان کی تخلیقات میں بہار کی تہذیب، سماجی رجحانات اور انسانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ لکھتے وقت بہار کے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کی خدمات اور ان کے کارناموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مقالہ، عنوان تھا اردو ادب میں بہار کے ادیبوں کی حصہ داری۔ مقالہ نگار تھے سرفراز عالم۔ آئیے اب قیوم رحمانی سے ان کے کلام سماعت کرتے ہیں۔